आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत मेरे 3 सवाल हैं। पहला, अगर किसी ज़कात के दौरान 2 या 3 दिन परहेज़ टूट जाए तो नुकसान होगा या नहीं? मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि अगर तो ज़कात बामुअक्कल आप दे रहे हैं और जिन्नात को हाज़िरी वाला अमल आप करें, तो उसके अंदर तो एक दिन का जो परहेज़ है वो भी आपको किसी नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। और नंबर 2 पर जो फ़कीरी टाइप के अंदर आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर गुंजाइश मिल जाती है। 1 या 2 मरतबा, 3 मरतबा बाज़ुकात उसके अंदर मिल जाती है, और बाज़ुकात उसके अंदर भी नुकसान का अंदेशा होता है। दूसरे नंबर पर जब आपने अमलियात सीखना ही है, आपने अपने आप को खपाना है, आपने अपने आप को मजबूत करना है, तो फिर आपको एक एक सेकंड और एक एक मिनट का अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। क्योंकि अमलियात के अंदर जो बंदा टाइम की पाबंदी करता है वही मकाम की तरफ जाता है, वरना बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। दूसरा, कोई इंसान अगर उस्ताद से इजाज़त लिए बगैर चिल्लाकशी करता है तो जिन्नात इसको डराते हैं। अगर इजाज़त ले लेता है तो फिर भी इसको जिन्नात तंग करते हैं, डराते हैं। तो उस्ताद से इजाज़त लेने का क्या फ़ायदा? हाँ, ज़बरदस्त किस्म का आपका सवाल है। इसमें होता ये है, उस्ताद से इजाज़त लेने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि उस्ताद उस मराइल से गुजरा होता है। मिसाल के तौर पर चिल्लाकशी के अंदर हर किसी को पता है कि 10-11 दिन के बाद जिन्नात का हमला शुरू होता है। अब उस हमले को आपने कंट्रोल कैसे करना है, उसका मुकाबला कैसे करना है, ये आपको अनाड़ी बंदा नहीं बता सकता। जो यूट्यूब की वीडियो देख देख के इस तरह अमल कर रहा होगा तो उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो आपका उस्ताद होगा वो आपको सही उसका निकलने का तरीका भी बताएगा और वहाँ से आपको बआसानी से निकाल देगा। और बहुत सारे बुद्धू किस्म के उस्ताद भी होते हैं जो फीसें लेकर सो जाते हैं, फिर आपको फंसा कहते हैं कि ए तो मैनू पता ही नहीं सी, ए तो मेरे नाल होया ही नहीं सी। उस तरह जो बंदा सही कामिल होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, वो आपको इसके अंदर लेके जा सकता है। नंबर 2 पर इजाज़त लेने से आप उसके शजरे के अंदर आ जाते हैं, आपको नुकसान कम होता है। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदे के ऊपर रोज़ाना अटैक होते हैं, अब वो भटक जाता है। अगर उस्ताद का उसके पास इख्तियार होता है तो फिर बहुत सारे चांस कम होते हैं, ये फ़ायदा होता है। तीसरा, अगर ज़कात अदा करने में ही इतनी ताकत और बरकत और ताकत हासिल होती है तो जिन्नात को दावत देकर बुलाने की क्या ज़रूरत होती है? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा, इसके अंदर आमिलीन को ना कीड़ा होता है, और कीड़ा उनको होता है जो नए लोग होते हैं, ठीक है। उनका ख्याल ये होता है कि हम जिन्नात को काबू कर लेंगे, कैद कर लेंगे तो हम बड़ी चीज़ बन लेंगे। इस तरह नहीं होता। और जो पुराने आमिलीन होते हैं, जो इन चीज़ों से गुजर जाते हैं, वो फिर मेरी तरह आपको लेक्चर देते हैं कि ये चीज़ें फजूल हैं, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं। हकीकत के अंदर जो रूहानियत से आप काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे आपके भरम रखते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर जाकर अपना सिक्का, अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिन्नात के सहारे से चलेंगे तो यकीन मानेगा कि आप डूब जाएंगे, बहुत सारी तबाही आपकी हो सकती है। तो इस वजह से असल मसला ये होता है वो हमारे एक पाकिस्तानी है सराइकी, तो वो वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पर। किसी ने उसको सवाल किया कि चाचा, सऊदीया में जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? वो सऊदीया में होता है, तो उसने कहा सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पर बंदे को कीड़ा होना चाहिए कि जो उसको टिकने न दे, वो उसको सऊदीया ले आएगा, ठीक है। तो ये एक कीड़ा होता है, और जब वो कीड़ा निकल जाता है तो फिर आदमियों की बहुत सारी तसल्ली हो जाती है, फिर उनका दिमाग सेट हो जाता है, फिर वो दूसरों को भी समझाते हैं हमारी तरह। आयतुल कुर्सी का भी बामुअक्कल होता है, मुअक्कल होता है, बिल्कुल होता है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। तस्वीर पर दम करने का तरीका, जो इंसान जादू से परेशान हो उसके लिए तस्वीर पर हम दम कैसे कर सकते हैं? जो जादू की वजह से परेशान हो, अगर वो बंदा करीब नहीं है तो उसकी तस्वीर आप निकालेंगे, उसकी मतलब ताज़ा तस्वीर कोई भी आप ले सकते हैं, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये कि आप प्रिंट निकलवा लें। मोबाइल के अंदर लाइट बंद हो जाती है, बाज़ औक़ात बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं।
وہ سامنے رکھیں، جو بھی پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پورا فوکس رکھیں. جب آپ پڑھائی کر رہے ہو نا تو وہ اس مریض کے اوپر آپ کی توجہ ہوگی تو اس کے اوپر صحیح طرح کا رزلٹ ملے گا، ورنہ آپ ٹائم ضائع کریں گے. کیا درود شریف پڑھنے سے بھی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے؟ 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے اندر بالکل روحانی طاقت آپ کو ملتی ہے، زبردست قسم کی ملتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کا جو 1,00,000 مرتبہ ہے، بہت سارے اولیاء کرام نے اس کا وہ کیا ہے، تو اس کے اندر روحانیت بہت ساری ملتی ہے اور آدمی نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، باوضو رہنا شروع ہو جاتا ہے. جو 1,25,000 مرتبہ اگر ایک نشست میں پڑھتا ہے یا روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، گنتی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزگی کے اندر رکھتا ہے، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، مطلب گناہوں سے چھوٹ کر نیکی کی طرف بہت سارے اس کے چانس ہوتے ہیں. جو عاملین چھوٹے بچے پر حاضری کراتے ہیں، کیا اس سے بچے کو آگے نقصان ہوتا ہے؟ اس بچے کو آگے بھی نقصان ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، اسی وقت بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عاملین جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایک مائنڈ بناتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی حاضری کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے اندر وہ لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا اسی کو اس کے اندر الجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جس کا بچہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی بڑی چیز بن رہا ہوں، یا اس کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ساڈا پتر دے بڑی شے بنتا پیا ہے. وہ اس لالچ کی وجہ سے عورتیں اور بہت سارے عاملین ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے اندر کم استعمال کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات اپنے بچوں کو جو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں نا اس کا رزلٹ ان کو زبردست ملتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں رٹائی ہوتی ہیں. بچوں کو گھر جا کے ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے یہ کہنا ہے. ہمارے ملتان شریف میں ایک کالے علم والا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مر گیا اس دنیا سے، چلا گیا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اس کے لیے، باقی اس کے معاملات اس کے ساتھ ہیں. اس نے اپنے بچے کو تقریباً 6-7 سال کا بچہ تھا، اس کو ٹرین کیا ہوا تھا اور ایسے اس کو پاپی بنایا ہوا تھا. جا کے بیٹھتا تھا وہ بچہ ایسے کانپنے لگ جاتا، مطلب صحیح جس کو کہتے ہیں کہ جنات والی ایکٹنگ، وہ اچھا کرتا تھا اور اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے. پھر کہتا تھا کہ کیا لوگ یہ جانے کا، تو وہ کہتا تھا کہ میں بکرا لوں گا، میں اتنی خوشبو لوں گا، اتنا کپڑا لوں گا، اتنے پیسے لوں گا اور فلاں جگہ پر یہ مجھے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں بٹور کے دونے ابا اور وہ بچہ خود کھاتے تھے. السلام علیکم حضرت، چلے والے گھر میں یا سودک والے گھر میں، یعنی جس گھر میں کوئی فوت کی ہوگی ہو، وہاں تویزات کا اثر کیوں ختم ہو جاتا ہے، یا پھر عاملین کے ڈرامے بازی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسے ہم سودک والے گھر کیوں نہیں منسوخ کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، مجھے لگتا ہے شاید پچھلی ویڈیو میں نے اس کا جواب دیا، پھر دے دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عاملین جو جنات کے تابع کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جنات کی کہ فوتکی والے گھر یہ جائے گا تو ہم اس کو نقصان دیں گے، تو یہ تعویذ اتار کے گھر جائے. اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی عامل آپ کو پرہیز بتاتا ہے نا کچھ دن کے لیے تو آپ کر لیں، اس کے اندر حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کا علاج کر رہا ہے، آپ کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو کچھ دن کے لیے آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بالکل اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں خواہ مخواہ آپ کو الجھاتے ہیں، فضول قسم کے پرہیز بتاتے ہیں، تو اس طرف آپ توجہ نہ دیں. اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، ہر خوشی پوری کر دے اور ہر جگہ کامیاب کر دے، آمین. جزاکم اللہ خیر. بس آپ ایک دعا کریں کہ اللہ 4 شادیاں مکمل فرمائے جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کے احسان مند رہیں گے. جب آپ کا شاگرد آپ سے کوئی عمل سیکھتا ہے اور پھر وہ کوئی عمل آپ کو بتائے بنا کرتا ہے، اگر وہ اس میں پاگل یا پھر اس کے اوپر رجت ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو پتہ لگتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، اس چیز کو تو آپ ذہن میں رکھیں. اگر تو وہ شاگرد رابطے میں رہتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں اس کا چیک اپ کر کے اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر رجت ہو گئی ہے. نمبر 2 پر اگر وہ رابطے میں نہیں رہتا تو مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اس کا سارا پتہ ہوتا ہے، آج اس نے کیا کھایا، یہ نہیں، یہ بالکل بکواس ہے، یہ صرف شریعت کے ساتھ ایک مذاق ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر وہ رابطہ کرے گا اس سے کچھ چیزیں پھر میں پوچھتا ہوں، پوچھنے کے بعد اس کا چیک اپ کر کے اس کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اگر وہ علاج کروانا چاہے گا تو اس سے فیس لوں گا اچھی خاصی، کیونکہ جب آپ اپنے سر پہ عملیات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کامیابی کے بھی چانس ہوتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، خدا نے مطلب اس کے اندر اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، تو کیا وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز بن گئی. حقیقت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کے لیے ہم اس سے فیس لیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ عمل ہم نے بھی کیے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ کے بغیر اجازت کے ساتھ کافی سارے عمل میں نے کیے، اس کے اندر کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں
اور پھر الحمدللہ اپنے استادہ کو جا کے ملے بھی ہیں، ان کے پاؤں بھی پکڑے ہیں اور ان کو سوٹ بھی دیے ہیں، ان کے ساتھ ہدیے بھی دیے ہیں اور ان کی خدمت بھی کی ہے اور ان کو گھمانے کے لیے بھی لے گئے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب ان کی پوری جیسے کہتے ہیں نا سیوا کی ہے اور فخر سے سر بلند کیا ان کا کہ آپ کے استاد جی آپ کا شاگرد اتنا قابل ہو چکا ہے۔ کیا آپ یا کویجو یا قادر کا عمل بتاتے ہیں؟ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، اس کا زکوٰۃ میں پرسنل میں بتاتا ہوں کیونکہ کچھ زکوٰتیں ہیں کہ میں سامنے نہیں بتا سکتا۔ یا اللہ یا کویجو یا باسطو، اس کا یا اللہ یا باسطو یا کویجو 129 مرتبہ آپ پڑھ لیں دن کے اندر تو کافی ہے۔ السلام علیکم، میں 1 سال سے جم جا رہا ہوں لیکن میری باڈی کمزور ہے تو کیا کروں یا قادر؟ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، رات کو سوتے وقت 1 گلاس دودھ کا ہو، اس کے اندر 60 یا 50 گرام جو چنے جس کو ہم کہتے ہیں نا پیلے چھولے، اس کو آپ گرینڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر 5-6 کھجوریں ڈال کے رکھ دیں، صبح جب آپ اٹھیں اس کے اندر 1 کیلا ڈال کے اس کا ملک شیک بنا کے آپ یہ پئیں 1 مہینے تک، انشاءاللہ تعالی کمزوری ختم ہو جائیں گی۔ ساری کمزوری جم سے ختم نہیں ہوتی، جم میں تو اور کمزوری ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر تو طاقت لگتی ہے، لیکن خوراک اچھی ہوگی تو آپ کو اچھا فیل ہوگا، ورنہ آپ آپ کے گھٹنے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے بہت سارے مسل کمزور ہو جائیں گے کیونکہ میں نے جم کیا ہوا تو مجھے پتہ ہے جم کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ جائز محبت کے تو بہت سارے عمل بتاتے ہیں لیکن آپ ناجائز عمل کا بتا دو، مطلب جیسے کہ محبت یا جدائی کا عمل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جدائی کے عمل بھی بتائے ہوئے ہیں، محبت کے بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اجازت کے اندر بہت ساری شرائط ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر ہیں، کسی کو جدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کی ناجائز رشتے ہیں، تعلقات ہیں، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے۔ حضرت 1000 باتوں کی ایک بات، انسان سچ میں انسان بن کر رہے تو کام کرے تو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی رضا کے لیے۔ بالکل حقیقت یہ ہے کہ جب آپ انسان کے بچے بن کے عملیات کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھرم رکھتے ہیں، ورنہ بہت ساری چیزیں معاملات الجھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، اگر زکوٰۃ کے دوران پرہیز 2 یا 3 انسان نہ کر سکے تو کوئی نقصان ہوگا؟ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا، کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ میرا حال وغیرہ پوچھتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ویڈیو لیٹ بناتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد ایک اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ ویڈیو ملا کرے گا ٹک ٹاک وغیرہ پر، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عملیات کے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پرسنل واٹس ایپ پر۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھنے ہو تو آپ اس کو ٹائپنگ کر کے اردو کے اندر آپ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے میں 3 یا 4 ویڈیو اب سے بنایا کروں گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ، زمادہ پر خاص دعا کا خدا پامان۔ السلام علیکم۔